سورة الفاتحة. ایک مرتبہ پھر بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ کما هو أهله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد والطيبين الطاهرين المعصومين. دعا سرکار امام زمانہ سب مل کے بلند آواز. الہی عظم البلاء وبرح الخفا وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. بلند بس. يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا علي يا علي اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث الغوث أدركني أدركني الصائم على جال على جال على جال يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. بآواز بلند الصلوات. وعجل فرجا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد
قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. بلند ترین صلوات. واجل اذان واجب الاحترام. مسلسل گفتگو ہو رہی ہے کہ خالق کائنات فرما رہا ہے اے انسانوں ہم نے تمہاری ہدایت و طہارت کے لیے نور بھی بھیجا کتاب بھی بھیجی. اور مسلسل ہم نور اور کتاب کے وسیلے سے اپنے عقائد کو ثابت کر رہے ہیں کہ ہمارا جو بھی عقیدہ ہے وہ یا قرآن کی آیت سے ہے یا رسول کی سنت سے ہے. ہم اپنا عقیدہ اپنی مرضی سے نہیں بناتے, ہم کوئی عقیدہ اپنی طرف سے نہیں بناتے بلکہ قرآن سے سیکھتے ہیں, رسول سے سیکھتے ہیں. پہلے دن وسیلے پہ گفتگو ہوئی, دوسرے دن احترام تبرکات پر گفتگو ہوئی کہ اللہ حکم دے رہا ہے اے انسانوں احترام کرو اللہ کی نشانیوں کا. 22واں سورہ 32ویں آیت کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ کہ جو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرے گا وہی باتقویٰ ہے, وہی صاحب تقویٰ ہے. اب اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ چند اور آیتیں آج آپ کو سناؤ, کچھ قرآن سے کچھ انجیل سے. قرآن میں سورہ بقرہ میں دوسرے سورہ میں آیت 158 میں ارشاد ہوا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. یہ جو دو پہاڑ ہیں نا جن پہ حاجی دوڑتے ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ہم کہیں گے بار الہ یہ تو پتھر ہیں, اسلام نے تو کہا بت پرستی منع ہے, اسلام نے بت پرستی کو حرام کیا, اور خدایا تو کہہ رہا ہے ان پتھروں کا ان پہاڑوں کا احترام کرے. تو جواب یہ ملے گا یہ پہاڑ کا احترام نہیں حضرت ہاجرہ کی نسبت کا احترام ہے. پتھر کا احترام نہیں, یہ نسبت زوجہ نبی کا احترام ہے, نسبت مادر نبی کا احترام ہے. پھر آگے ارشاد ہوا سورہ مبارکہ حج میں 22واں سورہ 36ویں آیت ارشاد ہوا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ. بھائی وہ جو دمبا تم ذبح کرتے ہو نا یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. آپ کہیں گے بار الہ یہ تو دمبا ہے, یہ تو حیوان ہے, یہ اللہ کی نشانی کیسے بن گیا؟ تو پھر جواب ملے گا یہ دمبا اس لیے کہ دمبا ہے اس لیے نہیں, یہ نسبت اسماعیل کی وجہ سے شاعر اللہ ہو گیا. تو بس اب یہ کہنے دیجئے کہ ہر دمبا واجب الاحترام نہیں ہے, مگر جس دمبے کی نسبت حضرت اسماعیل سے ہو جائے وہ واجب الاحترام ہوتا ہے. ہر پہاڑ واجب الاحترام نہیں ہے, مگر جس پہاڑ کی نسبت حضرت ہاجرہ سے ہو جائے وہ واجب الاحترام ہو جاتا ہے. ہر اونٹنی کا احترام واجب نہیں ہے, مگر جو ناقۃ اللہ بن جاتا ہے وہ واجب الاحترام ہو جاتا ہے. بس اسی طرح سے ہر گھوڑے کا احترام نہیں ہے, مگر جس کی نسبت مولا حسین سے ہو جائے ہم اسے ذوالجناح کہتے ہیں. اس کی نسبت مولا حسین سے ہو جائے اسے ہم واجب الاحترام سمجھتے ہیں. اب یہ آپ نے دو آیتیں اور سنی. اب چلیے جیسے کل میں نے وعدہ کیا تھا انجیل سے آپ کو سناتے ہیں کہ انجیل میں بھی ذکر ہوا تبرکات کے احترام کا. حضرت جون کا قصہ چیپٹر بھی جون چیپٹر نمبر 1 آیت نمبر 27. حضرت جون کہتے ہیں میرے رسول کے بارے میں ذکر ہے وہ انشاءاللہ آئندہ کبھی سناؤں گا, وہ ذکر نہیں سنا رہا آج تبرکات کا احترام. حضرت جون کہتے ہیں میرے بعد ایک نبی آئے گا, He it is who coming after me, میرے بعد ایک نبی آئے گا is preferred before me, وہ میرے سامنے بہت عظمت کا ہے, وہ میرے لیے بہت محترم ہے, وہ میرے لیے صاحب عظمت ہے, اتنا عظیم ہے میرے لیے. حضرت جون کہتے ہیں کہ میں ان جیسا ہونا تو سوچ ہی نہیں سکتا, بلکہ یہ نبی وہ ہے کہ who I am not worthy to unloose his shoes. اتنا عظیم جملہ ہے. حضرت جون کہتے ہیں وہ نبی جو میرے بعد آئے گا, جون 1 آیت 27 میں کہہ رہے ہیں میرے بعد آنے والا نبی اتنا عظیم ہے کہ میں ان کے جوتے اتارنے کے بھی قابل نہیں ہوں, میں ان کے جوتے اتارنے کے بھی لائق نہیں ہوں, یعنی ان کے جوتے بھی مجھ سے بہتر ہیں. اب آپ کہیں گے بھائی جوتوں کا کوئی احترام ہوتا ہے؟ جوتوں کا احترام نہیں, یہ نسبت مصطفیٰ کا احترام ہے. صلوات پڑھیے بآواز بلند.
وعجل. تو دیکھا جو ہم قرآن سے ثابت کر رہے ہیں وہی آیت ہم مسلسل انجیل سے بھی سنا رہے ہیں. جیسے ہم نے وسیلے کے متعلق آپ کو سنایا, اسی طرح آج یہ تبرکات کے احترام میں. اب عزیزان محترم ایک سوال ہے, ذرا غور کیجئے, یہ نبی جن کے جوتے اتنے عظیم ہیں نسبت کی وجہ سے, وہ نبی جن کا کرتا کل آپ نے سنا شفا دیتا ہے نسبت کی وجہ سے, کیا وہ نبی ہم جیسا ہو سکتا ہے؟ توجہات کا طالب ہو, کیا وہ نبی ہم جیسا ہو سکتا ہے؟ یقیناً وہ ہم جیسا نہیں ہو سکتا, ہم ان جیسے نہیں ہو سکتے. لیکن اب یہ بھی اعتراض ہے نا کہ کہتے ہیں نبی ہم جیسے. اچھا آج تک ہم یہ کہتے تھے کہ دیکھو ہم اپنا ہر عقیدہ قرآن سے ثابت کریں گے, اپنے ہر عقیدے کے لیے قرآن سے آیت سنائیں گے. آج انہوں نے کہا ایسی بات ہے, ہم بھی آ جاتے ہیں قرآن سے کچھ سناتے ہیں. انہوں نے کہا ہم جو کہتے ہیں نا رسول ہم جیسے بشر ہیں, تو یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے, یہ قرآن کی آیت ہے. سورہ مبارکہ کہف 18واں سورہ آیت 110 جا کے پڑھ لیجئے گا. ارشاد ہوا قل انما انا بشر مثلکم, اللہ خود کہہ رہا ہے حبیب کہہ دے کہ میں تم جیسا بشر ہوں. اب ہم اور آپ پریشان ہو گئے کہ بھائی عجیب بات ہے, عجیب بات ہے. اللہ خود کہہ رہا ہے کہہ دے کہ میں بشر ہوں, اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں بشر ہوں, اللہ خود کہہ رہا ہے کہہ دے کہ قل انما انا بشر مثلکم. عزیزان محترم اب یہ پھر دھوکہ ہو گیا, کیونکہ آدھی آیت پڑھی, آگے کا جملہ یہ کہتا ہے ہاں بشر ہوں مگر یوحا الیہ, مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے. بھائی ہے کوئی انسان جس پر وحی نازل ہوتی ہو؟ نہیں. عزیزان محترم رسول ہم جیسے بشر ہیں مگر وہ ہیں جن پہ وحی نازل ہوتی. لیکن اب آپ کبھی سوچئے تو صحیح, کبھی سوچا ہوگا آپ نے کہ آخر یہ بشر کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اللہ جانتا تھا آگے آنے والے کیا کرنے والے کیا کہنے والے, تو اللہ یہ بشر کا لفظ استعمال ہی نہ کرتا, کیوں کیا؟ اب سنیے, جب اللہ کے رسول نے شروع میں تبلیغ اسلام شروع کی تو کافروں نے اعتراض کرنا شروع کیا. اب اس بشر کے لفظ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. کافروں نے اعتراض کیا, کہا اے حبیب, اے مصطفیٰ, اے محمد, یہ کیا تم سنا رہے ہو ہمیں, یہ کیا آیتیں سنا رہے ہو, یہ جادو ہے, یہ سحر ہے. تو قرآن میں سورہ بقرہ میں ہوا ارشاد کہ قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ. اگر تمہیں اعتراض ہے قرآن کی آیات پر, اگر تم سمجھ رہے ہو قرآن کی آیات جادو ہے سحر ہے, تو قرآن کے چھوٹے سے چھوٹے سورہ جیسا ایک سورہ بنا کے دکھا دو. اور آپ سبھی جانتے ہیں اللہ کے رسول نے کیا کیا, سورہ کوثر لکھ دیا, دیوار کعبہ پہ لٹکا دیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اب بڑے بڑے شاعر آ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں بھائی یہ عجیب سورہ ہے, یہ عجیب آیتیں ہیں, عجیب سجاوٹ ہے, عجیب بناوٹ ہے. بھائی اتنے حیران ہو گئے یہاں تک کہ ان کا جو سب سے بڑا شاعر تھا اسے یہ کہنا پڑا کہ ما ھذا کلام البشر, یہ بشر کا کلام نہیں, یہ ہم جیسا کلام نہیں. توجہ عزیزان محترم, اب آپ اگر غور کریں گے انا اعطیناک الکوثر جو سورہ رسول نے لٹکا دیا وہ کوئی انگلش یا فرینچ میں نہ تھا, وہ کوئی پنجابی یا سندھی میں نہ تھا, وہ کوئی اردو میں نہ تھا, وہ اسی عربی میں تھا جو اس زمانے کے عرب بولتے تھے. وہی الف بے تھا, وہی پیش تھا, وہی ضمہ تھا, وہی الف سے یا تک کے الفاظ تھے, کوئی خاص دوسری زبان دوسری لینگویج کے الفاظ نہیں تھے. مگر عرب اس زمانے کا کہہ بیٹھا کہ یہ ہم جیسا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے سجا کے بھیجا, اللہ نے بنا کے بھیجا, اللہ نے ترتیب دے کر بھیجی. تو جب اللہ صامت قرآن کو ترتیب دے کر بھیجتا ہے تم میں سے ہوتا ہے مگر تم جیسا نہیں ہوتا, تم میں سے ہوتا ہے مگر تم جیسا نہیں ہوتا. اسی طرح جب ناطق قرآن کو بنائے گا تو یہی کمال رکھے گا کہ تم جیسا چلے گا, تم جیسا بیٹھے گا, تم جیسا سوئے گا, مگر تم جیسا نہیں ہوگا. صلوات پڑھیے بآواز بلند. محمد محمد وعجل فرجهم. اچھا جی, چند لمحوں کے لیے اگر کوئی مان بھی لے کہ رسول ہم جیسے, نبی ہم جیسے, تو جانتے ہیں پرابلم کیا ہوگی؟ پرابلم یہ ہوگی, حضرت ابراہیم جواب دیتے ہیں, نبی ہے وہ بھی, ابھی نبی ہم جیسے, حضرت ابراہیم ہم جیسے. حضرت ابراہیم سے اللہ نے 3 امتحان لیے تھے, تینوں امتحان میں جب کامیاب ہوئے تھے تو کہا انی جاعلک للناس اماما, ہم تجھے امامت دے رہے ہیں. اگر نبی ہم جیسے تو تینوں امتحان آپ بھی دے دیجئے. ان میں سے ایک امتحان تھا آگ میں جانا. نبی ہم جیسے تو ہم بھی چلے جائیے نا آگ میں. نبی ہم جیسے تو نبی کا دوسرا امتحان یہ تھا
کہ انہوں نے خواب دیکھا اور خواب میں بیٹے کو ذبح کیا، اور صبح چلے بیٹے کو ذبح کرنے، اور بیٹے کو جب ذبح کرنے چلے تو بیٹے کی جگہ دمبا ذبح ہو گیا۔ ابھی آپ نے نسبت کا سنا، بیٹے کی جگہ دمبا ذبح ہو گیا۔ اب سوال ہے، وہ جو کہتے نبی ہم جیسے، اگر ان لوگوں نے، اگر ہم نے وہی خواب دیکھا کہ بھائی ہم نے بیٹے کو ذبح کر دیا اور صبح نکلے چھری اٹھا کے بیٹے کو ذبح کرنے، پہلی بات تو دمبا آئے گا نہیں، دوسری بات بیٹا ذبح ہو جائے گا، تیسری بات پولیس پکڑ کے لے جائے گی۔ اب وہ انسان پولیس کو جتنا کہے بھائی میں نے خواب دیکھا تھا جیسے ابراہیم نے دیکھا تھا، بھائی پولیس نہیں مانے گی، پولیس کہے گی عقل کا کم ہے، پاگل پن کا تہمت اور الزام لگا دے گی، قتل کے الزام میں قتل کر دے گی۔ اب اگر یہ انسان کسی بھی عالم کے پاس چلے جائے، شیعہ عالم ہو، سنی عالم ہو، بریلوی عالم ہو، کسی بھی مذہب کے عالم کے پاس چلا جائے اور کہے پولیس جو الزام لگاتی ہے لگانے دو، کم سے کم تم علماء مجھے جنت کی بشارت دو، کیونکہ میں نے بھی وہی خواب دیکھا جو ابراہیم نے دیکھا، میں بھی بیٹے کو ذبح کرنے چلا، بیٹا ذبح ہو گیا، دمبا نہیں آیا۔ اب کوئی بھی عالم ہوگا وہ یہ کہے گا وہ ابراہیم نبی تھا، ان کا خواب وہی کے برابر ہوتا ہے، اور تمہارا خواب شیطانی خواب ہو سکتا ہے۔ تو معلوم ہو گیا ہر مذہب کے عالم نے یہ بات منظور کر لی کہ دیکھو نبی کا خواب اور ہمارا خواب برابر نہیں ہو سکتا۔ بھائی جب نبی کا خواب اور ہمارا خواب ایک جیسا نہیں تو نبی کی ذات تو ہماری ذات، صلوات پڑھیں نا آواز بلند۔ وعجل، بھائی نبی کا خواب اور ہمارا خواب برابر نہیں ہو سکتا تو نبی کی ذات اور ہماری ذات۔ اچھا چلیے واپس چلتے ہیں کہ بشر آخر کیوں کہا خدا نے، کہ اعتراض کرنے والوں کو اعتراض کا موقع تو مل گیا۔ اب دیکھیے یہ بشریت جو ہے یہ کوئی رسول کی حقیقت ہو، رسول کے باطن کا نام نہیں۔ مثال دو، یہ ممبر ہے نا، ممبر، اس کو آپ ممبر کہیں گے، چاہے لکڑی کا ہو، چاہے سونے کا ہو، چاہے چاندی کا ہو۔ بھائی بدل رہی ہے نا حقیقت، کبھی لکڑی ہے، کبھی سونا ہے، کبھی چاندی ہے، کبھی کچھ اور ہے، لیکن ممبر کہلایا جا رہا ہے کیونکہ ممبر ظاہری شکل و صورت کا نام ہے۔ اسی طرح بشر بھی ظاہری شکل و صورت کا نام ہے۔ فرشتہ نورانی ہے، ہر انسان مانتا ہے فرشتہ بھی اس دنیا میں آئے گا تو بشر بن کے آئے گا، بشریت کا لباس پہن کے آئے گا۔ اب دیکھیے حضرت جبریل کا قصہ کہ جب وہ آئے حضرت مریم کے پاس، قرآن میں سورہ مریم میں ارشاد ہوا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ بھائی جبریل کو تو ہر انسان مانتا ہے کہ نور ہے، اور عجیب بات ہے جبریل کو نور مانے، جبریل کے مولا کو نور نہ مانے۔ صلوات پڑھیے نا آواز بلند۔ وَعَجِّلْ فَرْجُ، جبریل دنیا میں آئے، مریم کے پاس آئے تو بشر بن کے آئے۔ تو اسی طرح رسول کی حقیقت، رسول کا باطن نور ہے۔ مسلسل گفتگو ہو رہی ہے نا، قد جاءکم من اللہ نور 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 نور، رسول نور ہے۔ شیعہ سنی علماء کہہ رہے رسول نور ہے، رسول کی حقیقت نور ہے، مگر بشر اس لیے کہا کہ جب اس دنیا میں آئیں گے تو بشریت کا لباس پہن کر آئیں گے۔ یہاں جن کی شکل میں، فرشتے کی شکل میں نہیں آئیں گے، ہماری طرح بشریت کا لباس پہن کر آئیں گے۔ نبی کی حقیقت، نبی کا باطن اور ہے۔ اب آگے دیکھیے نبی کا حقیقت، نبی کا باطن کس طرح اور ہے۔ ارشاد ہوا سورہ مبارکہ نمل میں 27واں سورہ آیت نمبر 18 اور آیت نمبر 19 کہ نبی کے سننے کا پاور کتنا عظیم ہے۔ اب دیکھیے گا نبی وہ چیزیں سن سکتے ہیں جن کا ہم تصور بھی شاید نہ کر سکے۔ ارشاد ہوا حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ ادخلوا لا يحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا يشعرون۔ حضرت سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، وادی نمل پہ جب پہنچے تو چونٹیوں کے سردار نے کہا اے چونٹیوں سب اندر چلی جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر تجھے پامال نہ کر دے۔
اور حضرت سلیمان نے یہ آواز سن لی. بھائی ہے کوئی انسان جو چونٹیوں کی آواز سنے؟ اچھا آواز کو سنا, چونٹی کو اٹھایا, آیت نے کہا فابتسم ضاحکا من قولها, حضرت سلیمان مسکرائے اور مسکرا کے پوچھا اے چونٹی کیا میں تجھے پامال کرتا؟ توجہ ظالم محترم, چونٹی ہے مگر یہ کہہ رہی ہے یا رسول اللہ اے سلیمان میں جانتی ہوں آپ پامال نہیں کر سکتے, لشکر اور ہے آپ اور ہے. چونٹی ہے بھائی. اللہم چونٹی ہے, چونٹی ہوتے ہوئے اتنا عقل رکھتی ہے کہ نبی اور ہوتے ہیں اور لشکر اور ہوتا ہے. اچھا چونٹی کی بات آئی تو اکثر کو چونٹی کا ایک اور واقعہ بھی یاد ہوگا. یہ واقعہ ہے سلیمان اور چونٹی کا, وہ واقعہ ہے سلمان اور چونٹی کا. توجہات کا طالب ہوں. حضرت سلمان میرے مولا علی کے ساتھ جا رہے تھے. بعض لوگوں کو واقعہ یاد ہے, ابھی سے وہ سمجھ کے میں کہنے کیا جا رہا ہوں. حضرت سلمان مولا علی کے ساتھ جا رہے تھے, اچانک دیکھا بہت چونٹیاں جمع ہو گئی, اور جب دیکھا چونٹیوں کی تعداد کو حضرت سلمان نے کہا کتنی عظیم ہے وہ ذات الہی جو ان چونٹیوں کی تعداد کو جانتا ہے. یہ جملہ سننا تھا, میرے مولا علی نے کہہ دیا سلمان یہ نہ کہو, یہ تو میں علی بھی جانتا ہوں, بلکہ میں علی یہ بھی جانتا ہوں ان میں کون سی نر ہے, کون سا نر ہے, کون سی مادہ ہے. یہ کہنا تھا. میرے مولا علی نے چونٹیوں کے سردار کو اٹھایا اور پوچھا اے چونٹیوں ذرا یہ بتاؤ تم باہر کیوں نکلے ہو, تم باہر کیوں جمع ہوئے ہو. یہ جملہ پوچھنا تھا. اس چونٹی کے سردار نے کہا میرے مولا علی, میرے آقا علی, ابھی ہماری عبادت کا وقت تھا اور ہمیں خبر ملی کہ مولا علی آ رہے ہیں, تو میں نے چونٹیوں کو کہا جلدی باہر نکلو کہ مظہر عبادت علی آ رہے ہیں. سلام ہو اس چونٹی پہ کہ وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ علی کی زیارت کرنا عبادت ہے. میرے مولا کائنات کا یہ مقام نہیں, بلکہ مولا کائنات نہ کہوں, شاعر تو یہ کہتا ہے کہ علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں, علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں, علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں. علی کی ذات بڑی کائنات چھوٹی ہے. علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں, علی کی ذات بڑی کائنات چھوٹی ہے. اور کرو ذکر علی اور پڑھو یہ چہروں پر کہ کون پاک نسب کس کی ذات چھوٹی ہے. عزیزان محترم یہ ہے میرے مولا کا مقام کہ مولا کائنات بھی نہیں, وہ اتنے عظیم ہے کہ مولا کائنات کہنا بھی ان کے لیے کم ہے. اب عزیزان محترم آپ نے دیکھا نبی کے سننے کا پاور, لسننگ پاور نبی کا, کہ نبی کی حقیقت اور ہے, نبی کا باطن اور ہے. نبی چونٹی کی آواز سن سکتے. چلیے اور آگے چلتے ہیں. نبی کے سونگنے کا پاور, بھائی کیسے کہتے نبی ہم جیسا, نبی کے سونگنے کے پاور کو دیکھیے. کل میں نے 12ویں سورہ یوسف کی آیت نمبر 93 آپ کو سنائی تھی, انشاءاللہ یاد ہوگا. آج اسی کو آگے لے چلتے ہیں 94. کل کیا ہوا تھا, حضرت یوسف نے کہا کرتا لے جاؤ, اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یاتی بصیرا, بابا کی آنکھوں پہ رکھو, کرتا لے جاؤ, بابا کی آنکھوں میں نور آ جائے گا. اب کرتا لے کے چلے. آیت نمبر 94 میں ارشاد ہوا اسی سورہ یوسف کا, کرتا لے کے چلے, کرتا لے کے چلے. قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف, ابھی کرتا لے کے مصر سے چلے ہی تھے, نہ جانے کتنے 100 کلومیٹر کا فاصلہ تھا. حضرت یعقوب اپنے شہر سے بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. یعنی اتنی دور سے نبی وہ ہوتا ہے جو اتنی دور سے بھی خوشبو سونگھ سکتا ہے, تو کس طرح کہتے ہیں کہ نبی ہم جیسا ہے. نہیں بلکہ عزیزان محترم اور آگے چلتے ہیں. قرآن کا 33واں سورہ آیت نمبر 32, 33ویں سورہ کی 33ویں آیت تو سبھی کو یاد ہے, بچے بچے کو, اس سے ایک آیت پیچھے چلے جائیے. 32 ارشاد ہوا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, بہت عظیم جملہ, کہ اے نبی کی بیویوں, اے نبی کی بیگمات, اے نبی کی بیویوں, تم جب نبی کے گھر میں آؤ گی
تو تم عام عورتوں کی طرح نہیں رہوگی. توجہ عزیزان محترم, یعنی جو خاتون, جو بی بی رسول کے گھر میں آ جائے وہ دوسروں کی طرح نہیں, اور نبی تمہاری طرح. عجیب بات ہے نا, جو رسول کے گھر میں آ جائے وہ دوسروں کی مانند نہیں, تو خود نبی تم جیسا کیسے. بلکہ عزیزان محترم, اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے حیران ہو جائیں گے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں, بلکہ جو اولو العزم انبیاء ہیں وہ بھی رسول جیسے ہو ہی نہیں سکتے. آپ نے جون 1:27 آیت میں تبرکات کے سلسلے میں جو آیت سنی, ان نبی نے کیا کہا, وہ نبی اتنا عظیم ہے کہ میں ان جیسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو انجیل میں سے تھی, لیکن اب آئیے قرآن سے دیکھیے. سورہ ضحیٰ اس کی 5 آیتیں پڑھتا ہوں. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. اللہ کہہ رہا ہے کہ اے حبیب, اے مصطفیٰ, میں تمہیں اتنا دینا چاہتا ہوں کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے. توجہ, اللہ کیا کہہ رہا ہے, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ, تجھے دے گا رَبُّكَ فَتَرْضَى, تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو خوش ہو جائے, تو راضی ہو جائے. یعنی اللہ کی خواہش یہ ہے کہ مصطفیٰ راضی ہو جائے. اب اور آیتیں پڑھیے. سورہ طٰہٰ میں آیت 84 میں ارشاد ہوا, حضرت موسیٰ نے کسی کام میں جلدی کر دی. اللہ نے کہا تم نے جلدی کیوں کی, تو کہا عجلت الیک رب لترضی, باراللہ میں نے جلدی کی کہ تو راضی ہو جائے. توجہ عزیزان محترم, ہمارے نبی کے متعلق قرآن میں خدا کہہ رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اتنا دیں تو راضی ہو جائے. اور موسیٰ کہہ رہے جلدی کی تاکہ تو راضی ہو جائے. یعنی خدا چاہ رہا ہے مصطفیٰ راضی ہو, موسیٰ چاہ رہا ہے خدا راضی ہو. دوسرے انبیاء سورہ احقاف آیت 15 میں ارشاد ہوا حضرت سلیمان کے سلسلے میں کہ حضرت سلیمان کہہ رہے ہیں وَأَعْمَلُ صَالِحًا تَرْضَاهُ, باراللہ کوئی ایسا اچھا عمل بتا دے جسے میں کروں تو راضی ہو جائے. عجیب بات ہے عزیزان محترم, سارے انبیاء کی کوشش یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے, اللہ کی کوشش یہ ہے کہ مصطفیٰ راضی ہو جائے. بس عزیزان محترم, اب مجھے یہ کہنے دیجئے کہ سارے انبیاء مل کر ایک طرف تو میرے مصطفیٰ ایک طرف, انبیاء مل کر اللہم صلی علی محمد وعجل فرج. انبیاء مل کر بھی میرے نبی جیسے نہیں ہو سکتے. یعنی انبیاء وہ ہیں جو اللہ کی رضایت چاہتے ہیں, میرا مصطفیٰ وہ ہے جس کی اللہ رضایت چاہتا ہے. دوسرے نبی وہ ہیں کہ ان کی خلقت پہلے تھی, علم بعد میں تھا. میرے مصطفیٰ وہ ہیں کہ علم پہلے تھا, خلقت بعد میں تھی. دوسرے انبیاء وہ ہیں کہ ان کی جتنی زحمت ہے وہ ایک طرف, تو میرے نبی کی محنت ایک طرف. دوسرے انبیاء کی شوکت ایک طرف, تو میرے نبی کی عظمت ایک طرف. دوسرے انبیاء کا مقام ایک طرف, تو میرے نبی کا احترام ایک طرف. دوسرے انبیاء کی شان ایک طرف, تو میرے نبی کے قدم کے نشان ایک طرف. عزیزان محترم, یہ انبیاء مل کر بھی میرے نبی جیسے نہیں ہو سکتے. آپ اٹھا کے دیکھیے, حضرت نوح نجی اللہ ہے, لیکن حضرت نوح صرف ہدایت کرتے ہیں, مگر مصطفیٰ وہ ہے جو ہدایت کرتا ہے تو دنیا و آخرت میں شفاعت کرتا ہے. حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے, لیکن حضرت عیسیٰ صرف امت کو نماز پڑھاتے ہیں. میرا نبی وہ ہے جو رسولوں کی جمعیت کو نماز پڑھاتا ہے. حضرت نوح نجی اللہ ہے, صرف ہدایت کرتے ہیں. میرے مصطفیٰ شفاعت کرتے ہیں. حضرت موسیٰ وہ ہے جو دریا کو شق کرتے ہیں. میرا مصطفیٰ وہ ہے جو چاند کو شق کرتا ہے. حضرت یوسف وہ ہے جو روٹھا ہوا شباب پلٹاتے ہیں. میرا مصطفیٰ وہ ہے جو ڈوبا ہوا آفتاب پلٹاتے ہیں. حضرت موسیٰ وہ ہے جو کوہ طور تک جاتے ہیں. میرا مصطفیٰ وہ ہے جو بساط نور تک جاتا ہے. اور حضرت اسماعیل وہ ہے جو زمزم کے مالک ہے. اور میرا مصطفیٰ وہ ہے جو کوثر کا مالک ہے. آپ نے دیکھا جان محترم, اللہم صلی علی انبیاء مل کر میرے نبی جیسے نہیں ہو سکتے. تو کوئی عام بشر, کوئی معمولی انسان, وہ کیسے کہہ دے کہ نبی ہم جیسا. اچھا, اب یہاں پہ ایک اور دوسرا مسئلہ پیش آ جاتا ہے
اتنی ہم نے آیتیں سنائے قرآن سے، انجیل سے، توریت سے، زبور سے کہ بھائی نبی ہم جیسا نہیں، ہم نبی جیسے نہیں، نبی نور ہے، ہم بشر ہیں، ظاہری بشر ہے نبی چونکہ بشریت کا لباس پہن کیا، لیکن حقیقت نور ہے، باطن نور ہے. ہم نبی جیسے نہیں ہو سکتے، نبی ہم جیسے نہیں ہو سکتے. اب یہ جو جملہ سن لیا بعض لوگوں نے، شیطان نے گمراہ کر دیا. شیطان نے کہا کہ یہ مولوی حضرات جو تبلیغ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ نبوی نماز تہجد پڑھتے تھے تو تم بھی پڑھو، بی بی فاطمہ زہرا حجاب کرتی تھی تو تم بھی کرو، مولا علی وقت پہ نماز پڑھتے تھے تو تم بھی پڑھو. تو اب شیطان گمراہ کر دیتا ہے. شیطان کہتا ہے دیکھو ہم تو نبی جیسے ہے نہیں، نبی ہم جیسے ہے نہیں تو ہم وقت پہ نماز پڑھ نہیں سکتے، ہم تو اہل بیت جیسے ہے نہیں، ہم تو بی بی زہرا جیسے ہے نہیں تو ہم حجاب نہیں کر سکتے، ہم تو مولا رسول کی طرح ہے نہیں تو ہم نماز تہجد نہیں پڑھ سکتے. یہ ہے شیطانی وسوسہ. صلوات پڑھیے بآواز بلند. لیکن شیطان بھی کیسے گمراہ کرتا ہے. ہم نے پوری کوشش کر دی یہ سمجھا دے بھائی صاحب دیکھو نبی تم جیسے نہیں. کہا سمجھ گیا، اور جب سمجھا تو کیسا سمجھا کہ بھائی جب نبی ہم جیسا نہیں تو پھر ہم ان جیسے نہیں، جب ہم ان جیسے نہیں تو پھر ہم ان جیسی تقلید نہیں کر سکتے، ہم ان کو فالو نہیں کر سکتے، ہم ان جیسے اعمال نہیں کر سکتے. اگر نبی نماز تہجد پڑھتے تھے تو ہم کہاں پڑھ سکتے، ہم تو ان جیسے نہیں. اگر نبی دوسرے اچھے اعمال کرتے تھے ہم کہاں کر سکتے، ہم تو ان جیسے نہیں. اب اذان محترم آئیے اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے اپنے موضوع کے طرف چلے کہ امام زمانہ کی ملاقات میں رکاوٹیں کیا ہیں. اب اذان محترم دیکھیے یہ شیطانی وسوسہ ہے، بہت خطرناک وسوسہ ہے. دیکھیے یہ جو کہہ دیا کیونکہ نبی ہم جیسے نہیں، کیونکہ ہم نبی جیسے نہیں تو ہم ان کو فالو نہیں کر سکتے. اس کا جواب خود حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلوۃ والسلام وعجل فرج میرے مولا رضا نے اس کا جواب دیا. دیکھو امام نے یہ فرمایا تم ہمیں فالو کر سکتے، تم ہم جیسے نہیں ہو سکتے کیونکہ ہم نور ہیں تم بشر ہو. ہاں ان معنوں میں تم نبی جیسے نہیں، لیکن نبی کو فالو تم کر سکتے ہو. یہ شیطانی دھوکے میں مت آؤ کہ ہاں نبی جیسے نہیں تو ہم ان کو فالو بھی نہیں کر سکتے. نہیں، حضرت سلمان نے کیا کیا، نبی کو فالو کیا نا، نبی کی پیروی کی نا. شاعر کہتا ہے کہ حق بیانی کے لیے ایمان ہونا چاہیے، حق بیانی کے لیے ایمان ہونا چاہیے. ہر بشر کو پیرو عمران ہونا چاہیے، ہر بشر کو پیرو عمران ہونا چاہیے. غلام حیدر کرار ہونے کے لیے آدمی کو کم سے کم سلمان ہونا چاہیے. صلوات پڑھیے بآواز بلند. وعجل فرج. تو مولا رضا نے فرمایا دیکھو تم نور نہیں بن سکتے ہم جیسے، لیکن اسی بشریت میں ہمیں فالو کرو. کیوں؟ کیونکہ دیکھو ہماری عصمت فرشتوں والی عصمت نہیں، اہل بیت کی عصمت، کیونکہ ہمارا عقیدہ اہل بیت معصوم ہے. اہل بیت کی عصمت فرشتوں کی عصمت نہیں. فرشتہ معصوم ہے. کیسا معصوم ہے؟ فرشتہ گناہ کر ہی نہیں سکتا، فرشتے کے ذہن میں گناہ کا خیال آ ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ معصوم ہے، اس کے اندر نفس ہے ہی نہیں. لیکن اہل بیت کی عصمت ایسی نہیں کہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے. امام رضا فرماتے ہیں کہ ہمارے اندر گناہ کرنے کی طاقت ہوتے ہوئے ہم گناہ نہیں کرتے. کیونکہ اگر اہل بیت کی عصمت فرشتوں کی مانند ہوتی کہ بھائی اہل بیت گناہ کر ہی نہیں سکتے، جیسے فرشتہ سجدے میں ہے تو سجدے میں، رکوع میں ہے تو رکوع، اس کے ذہن میں یہ خیال ہی نہیں آتا کہ میں سجدے سے اٹھوں جا کے کوئی گناہ کروں، میں رکوع توڑ دوں جا کے کوئی اور کام کروں. نہیں، اگر اہل بیت ایسے معصوم ہوتے تو ہم ان کو فالو نہ کر سکتے. امام رضا فرماتے ہیں دیکھو ہماری عصمت ایسی عصمت نہیں، ہماری عصمت تو ایسی ہے کہ گناہ کرنے کی طاقت بھی ہے لیکن پھر بھی گناہ سے دور ہے. بس اب امام سے فارمولا سیکھتے ہیں. مولا وہ فارمولا کیا ہے جو آپ یوز کرتے ہیں اور گناہ سے خود کو روکتے ہیں، اور اسی فارمولے پہ ہم عمل کریں گے. جب گناہ سے رکیں گے تو کیا ہوگا، امام زمانہ کی زیارت کی طرف چلیں گے، بڑھیں گے. جیسے کل ایک فارمولا میں نے آپ کو سنایا، گناہ سے رکنے کے لیے ادب ہے، ادب امام زمانہ، ادب اہل بیت، ادب رسول، احترام و تعظیم. یہ بہترین فارمولا ہے گناہ سے روکنے کے لیے. انشاءاللہ کل آپ نے عہد کیا ہوگا امام زمانہ سے کہ مولا ہر روز جو ہم نے کیا، ہر روز جو ہم کریں گے آپ کو سنائیں گے. آج کا دن گزر گیا، رات کو جا کے امام کو سنائیے گا آج میں نے کیا کیا کیا، آج میں نے کیا برا عمل کیا یا کیا اچھا عمل کیا. اگر ادب تھا دل میں یقیناً آج کوئی برا عمل نہیں کیا ہوگا، لیکن خدا نخواستہ اگر ادب نہیں تھا تو وہ گناہ کر دیا. لیکن امام کو جب سنائیں گے ایک دن شرمندگی ہوگی، دوسرے دن سے خود بخود گناہ سے انسان رک جائے گا. ایک فارمولا کل میں نے بتایا ادب ہے، اور دوسرا فارمولا آج امام رضا سناتے ہیں. امام کے پاس ایک شخص آیا اور کہا میرے مولا میرے آقا مجھے یہ بتائیے کہ آپ گناہ کرتے ہیں؟
عجیب سوال پوچھ رہے تھے میرے مولا سے. مولا نے کہا نہیں ہم گناہ نہیں کرتے. کہا اچھا آپ گناہ نہیں کرتے؟ کہا نہیں. کہا تو کیسے آپ گناہ نہیں کرتے؟ اب توجہ کیجیے, امام سے پوچھ رہا ہے کہ مولا امام رضا فرزند زہرا یوسف زہرا رسول کے وارث جانشین آپ گناہ نہیں کرتے؟ نہیں نہیں کرتے. تو کس طرح خود پہ کنٹرول کرتے ہیں, کیسے گناہوں سے خود کو روکتے ہیں؟ اب امام نے فرمایا چلو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کس طرح ہم گناہ سے رکتے ہیں. امام اس شخص کو باہر لے کسی بچر کی دکان میں, قصاب کی دکان میں, سلوٹر ہاؤس کے باہر اسے کچھ دکھانے لے گئے. باہر دکان کے باہر کچرا پڑا ہوا تھا, خون پیپ گندگی گندا گوشت. امام نے اسے کہا چلا یہ بتاؤ یہ کچرا یہ پیپ یہ خون پڑا ہوا یہ کھا سکتے ہو؟ یہ کچرا یہ گندگی یہ خون یہ پیپ پڑا ہوا ہے یہ کھا سکتے ہو؟ اب اس کا جواب سنیے. یہ انسان کہتا ہے میرے مولا میرے آقا فرزند زہرا یہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ مولا میں اس کو کھانے کا سوچ بھی نہیں سکتا. اللہ اکبر. مولا میں اس کو کھانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. کیوں؟ مولا گندگی جو دیکھ رہا ہوں, مولا غلاظت جو دیکھ رہا ہوں, مولا یہ پیپ یہ خون میں سوچ ہی نہیں سکتا کہ اس گندگی کو کھاؤں. مولا نے کہا ہم بھی اسی طرح گناہ پہ کنٹرول کرتے ہیں, کیونکہ ہم گناہ کی غلاظت و گندگی و نجاست کو دیکھتے ہیں تو ہم گناہ کرنے کا سوچتے بھی نہیں ہیں. صلوات پڑھے بآواز بلند. یہ دوسرا فارمولا. اہل بیت ہمیں فارمولاز دے رہے ہیں کہ کس طرح اپنی لائف اچھی گزارو اور اچھی لائف گزارتے ہوئے امام زمانہ کے قریب جاؤ. اکثر ہم جو شیطان کا دھوکہ کھاتے ہیں یہی ہے, شیطان گناہ کو خوبصورت پیش کرتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں. آپ نے دیکھا ایک صاحب ایک کچرے کے ڈبے کے اوپر پھول لگا رہا ہے. آپ نے دیکھا کچرے کے ڈبے کے اندر غلاظت بھی ہے, ٹوائلٹ کی غلاظت ہے, ہر نجاست ہر غلاظت ہے. وہ آپ نے دیکھا اس نے اس میں غلاظت بھی ڈالی کچرے کے ڈبے میں, لیکن چاروں طرف خوبصورت پھول لگا دیے. روز کا پھول ہے, چمیلی کا پھول ہے, خوشبودار پھول. اب ایسے اس نے سجا دیا کہ کسی کو معلوم نہیں کہ اندر کچرے کا ڈبہ. مگر آپ نے دیکھا. اب آپ کا بیٹا آئے گا کہے گا بابا جان پھول, جا کے اٹھانا چاہے گا. آپ کی بیوی آئے گی کہے گی ارے پھول, اٹھانے جائے گی. آپ کا کوئی دوست آئے گا کہے گا ارے پھول, آگے بڑھے گا اسے اٹھانے کے لیے. آپ کہیں گے رک جاؤ ہاتھ مت لگاؤ. وہ کہے گا بھائی پھول ہے, خوبصورت ہے, خوشبو ہے, کیوں منع کر رہے ہو؟ آپ کہیں گے نہیں ہاتھ نہیں لگا. وہ نہیں مانیں گے آپ کی بات جب تک آپ دلیل نہ دیں. آپ کہیں گے ذرا پھول اٹھا کے تو دیکھو نیچے کیا غلاظت چھپائی ہوئی ہے. اسی طرح گناہ کو بھی شیطان خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے. ظاہراً پھول رکھتا ہے, ظاہراً وہ چمیلی کے پھول دکھاتا ہے, ظاہراً وہ روز کے گلاب کے پھول اوپر رکھ کے اندر گناہ کی نجاست و غلاظت و گندگی کو چھپا دیتا ہے. اور انسان جب غلاظت کو نہیں دیکھتا, گناہ کی گہرائی کو نہیں دیکھتا, اس کی برائی کو نہیں دیکھتا تو گناہ میں گرتا ہے. پھر پتہ چلتا ہے کتنا بڑا نقصان کرایا. یہ دھوکہ ہے شیطان کا. دیکھیے ظاہری لذت ہے اس میں, وہ ہم لذت محسوس کرتے ہیں کیونکہ ہم نے خود کو پیوریفائی نہیں کیا, خود کو پاک نہیں کیا. پیوریفیکیشن آف سول بہت ضروری ہے. اس لیے ہم نے کیونکہ پیوریفیکیشن آف سول پہ کام نہیں کیا تو ہمیں وہ مزہ آ رہا ہے, ہمیں وہ لذت آ رہی ہے, ہمیں وہ خوبصورت لگ رہی ہے. لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے, غور سے اگر دیکھیں, امام نے کیا فارمولا بتایا؟ گناہ سے روکنے کے لیے گناہ کی غلاظت کو دیکھو, گناہ سے خود کو روکنے کے لیے گناہ کی خواصت کو دیکھو. ہم دیکھ رہے ہیں, ہم تمہیں روک رہے ہیں, تو ہماری بات مانو. کسی با تجربہ انسان سے, کوئی بزنس میں بہت 20 سال سے بزنس کر رہا ہے, آپ تازہ بزنس شروع کر رہے ہیں, آپ کیا کریں گے؟ کہیں گے بھائی صاحب ہمیں 2-3 تجربے سکھا دیجئے تاکہ نقصان نہ ہو. اہل بیت کہہ رہے ہیں ہم تجربے کار ہیں, ہم اللہ سے تجربہ لے کر آئے ہیں, ہم تجھے بتا رہے ہیں یہ گناہ نہ کرنا, مر جاؤ گے. یہ گناہ کرو گے عمر کم ہو جائے گی. یہ گناہ کرو گے تو تمہیں زندگی میں نقصان ہوگا. یہ گناہ کرو گے تو تمہارا مال گھٹے گا. یہ گناہ کرو گے تو یہ نقصان ہوگا. یہ گناہ کرو گے تو یہ تباہی ہوگی. ہم بتا رہے ہیں مگر پھر بھی تم ہماری بات نہیں مان رہے. اتنی بڑی بات ہے. آپ بیمار ہو جائیں, ڈاکٹر کے پاس جائیں, ڈاکٹر کہ یہ دوائیاں کھانا, اور آپ کا نہیں ڈاکٹر صاحب ہم کچھ اور بندوبست کر لیں گے. تو ڈاکٹر کہے گا بھائی صاحب جب کچھ اور بندوبست کرنا تھا تو میرے پاس کیوں آئے؟ لیکن اہل بیت کتنے کریم میں ہرگز یہ نہیں کہتے. ہم اکثر اہل بیت ہمیں کہتے ہیں یہ غلط کام نہیں کرو, یہ غلط کام نہیں کرو, مگر پھر بھی ہم ان کی بات نہ مانتے. پھر بھی اہل بیت ہمیں روکتے نہیں, ڈانٹتے نہیں, یہ نہیں کہتے دوبارہ نہ آؤ, یہ نہیں کہتے بس چلے جاؤ, ہم نے اتنا سمجھایا پھر بھی تم نے بات نہیں مانی اب نہ آؤ. نہیں, پھر بھی کہتے آ جاؤ, ہم تمہیں پھر بتائیں گے کہ دیکھو گناہ کی غلاظت ہے. شیطان ظاہری ایک بہت اچھا لذیذ کھانا آپ کے سامنے لے کر آئے گا,
کھانے کی شوق لذت ہے تو آپ کھانا چاہیں گے، لیکن اس کے اندر اگر زہر ہو، ایک سوال ہے نا، آپ 3-4 دن کے بھوکے پیاسے، کھانا نہیں ملا، 3-4 دن کے بعد آپ کو کھانا مل رہا ہے، 3-4 دن کے بعد، وہ بھی کھانا آپ کا بیسٹ ڈیلیشس فوڈ، اب آپ دوڑ رہے ہیں اس کی طرف کھانے کے لیے. کبھی تجربہ کر کے دیکھیے گا، یہ کوئی غلط بات نہیں. 3 دن کھانا نہ کھائیے، صرف پانی پیجیے اور اس کے بعد اپنے سامنے لذیذ ترین کھانا رکھیے، پھر دیکھیے کیسے دوڑتے ہیں آپ. لیکن آپ دوڑ رہے ہیں کھانا کھانے کے لیے، اچانک کسی نے کہا اس میں زہر ہے. آپ نہیں دیکھ رہے زہر کو، آپ اس گندگی کو نہیں دیکھ رہے، لیکن آپ چھوڑ دیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ امکان دیتے ہیں کہ اگر حقیقتاً زہر ہو، اگر واقعاً زہر ہو، پھر تو میں مر گیا نا، پھر تو میری زندگی ختم ہو جائے گی. تو اہل بیت بھی ہمیں بتاتے ہیں گناہ میں زہر ہے، دور ہو جاؤ. اگر یہ گناہ کرو گے تمہارا روح مر جائے گا، تمہارا روح ختم ہو جائے گا اور تمہاری ابدی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی. مگر ہم کتنے بدبخت ہیں کہ اگر کسی عام بچے نے بھی کہہ دیا زہر ہے، ہم چھوڑ دیں گے کیونکہ جسم بچ رہا ہے. اور امام معصوم کہہ رہے ہیں اس میں زہر ہے، اس میں تمہارے روح کے لیے زہر ہے، لیکن ہم امام معصوم کی بھی بات نہیں مان رہے. افسوس کی بات ہے، بہت وقت گزر گیا، لیکن کل جو میں نے وعدہ دیا تھا وہ آج پورا کر لوں کہ دیکھیے احترام اور ادب بعض لوگوں کے دل میں ہوتا ہے اور بعض لوگوں کے دلوں میں نہیں ہوتا. کریٹ کرنا ہے، اور میں نے کہا کس طرح کریٹ کریں؟ شروع سے، گھر سے احترام کرنا شروع کریں. اللہ نے کہا ماں باپ کا احترام کرو، ماں باپ کی اطاعت کرو. کیوں؟ کیونکہ ماں باپ، مثلا تم 20 سال کے ہو، تمہارا باپ 40 یا 60 سال کا ہے، تو ان کے پاس 20 یا 40 سال کا تجربہ ہے. ماں باپ نے تمہیں سکھایا یہ آگے ہاتھ ڈالو گے تو جل جاؤ گے، یہ سانپ ہے ہاتھ لاگو گے تو ڈس دے گا. تو ماں باپ کا احترام کرو، ان کی اطاعت کرو جہاں تک وہ تمہیں صحیح بات کہہ رہے ہیں، اسلام کے خلاف نہیں کہہ رہے. کیونکہ بعض اوقات ماں باپ کہتے ہیں بھائی بیٹا میرا تجربہ یہ ہے کہ داڑھی شیو کر کے جاؤ، کیونکہ داڑھی شیو کر کے جاؤ گے تمہیں جلدی نوکری مل جائے گی. ادھر کہیے بابا جان آپ کا تجربہ اپنے پاس رہے، اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ داڑھی رکھو. ماں کہہ رہی ہے حجاب نہ کرو کیونکہ بے حجاب پھرو گی تمہیں نوکری جلدی مل جائے گی. اگر کہیں کسی ماں نے بیٹی کو یہ کہہ دیا خدا نہ خواستہ جہنمی بنانے کے لیے، تو وہاں بیٹی ماں کی اطاعت نہ کرے، وہ اللہ پر توکل کرے اور اللہ اس سے بہتر بھی جاب دے گا، انشاءاللہ کامیابی دے گا. تو ماں باپ جب اللہ کی مخالفت کا کہہ رہے تب اطاعت نہ کرے، لیکن جب ماں باپ اللہ کی اطاعت کے دائرے میں کہہ رہے ہیں وہاں ماں باپ کی اطاعت واجب ہے. ماں باپ کی اطاعت کرو، اور ماں باپ کا جب احترام کرتے کرتے عادت بناؤ گے تب امام کا احترام بھی کرو گے. کل گفتگو کی عادت ہے امام زمانہ میں احترام. امام زمانہ انسان کب کرے گا؟ جب گھر سے احترام کرے گا نا. گھر میں بیٹے کو گالی دے رہا ہے، گھر میں بیٹی کو گالی دے رہا ہے، چھوٹے بھائی کا احترام نہیں، بڑے بھائی کا احترام نہیں، بھائی بہن کا احترام نہیں، ماں باپ کا احترام نہیں، تو وہ آخر امام کا بھی گستاخ ہوگا. اب آئیے احترام گھر سے شروع کریں. مثلا چھوٹے بھائی کا بھی احترام کریں، بچپنے سے بچوں کو سکھائیے چھوٹے بھائی کا بھی احترام کریں، بڑے بھائی کا بھی احترام کریں. اور بڑے بھائی کا اکثر ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے احترام نہیں کیا جاتا. حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام واجل فرض، دیکھیے میرے مولا حسین بڑے بھائی کا احترام سکھا رہے ہیں. روایات میں ملتا ہے ایک دن مسجد میں مولا حسین، مولا حسن اور حضرت عبداللہ تشریف فرما تھے. ایک فقیر آئے، اس نے کہا قرض دار ہوں مجھے مدد کیجیے. مولا حسن نے 500 درہم دیے، مولا حسین نے 490 درہم دیے، حضرت عبداللہ نے 480 درہم دیے. کیوں؟ کہ بھائی کے احترام میں اتنا احترام. کہا میرے بھائی نے 500 دیا تو میں 490 دوں گا. اور آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اگر میرے بھائی نے مجلس کروا دی اور نظر نیاز میں بریانی اور کھیر رکھ دی، میں کہوں گا اچھا ہم بھی نظر کریں گے، بریانی بھی رکھیں گے، کھیر بھی رکھیں گے، اور کیا نام ہے 10 وہ ڈش بھی رکھ لیں گے. کیوں؟ آئس کریم بھی رکھ لیں گے. صلوات پڑھیے باواز بولا. بھائی امام حسین کے لیے مجلس کر رہے ہو تو خلوص کے ساتھ کرو. کل انشاءاللہ خلوص پہ گفتگو ہوگی، کیونکہ دوسری رکاوٹ امام زمانہ کی زیارت میں وہ خلوص کا نہ ہونا ہے. ہم ہر عمل، اپنے عمل کو دیکھیے، ہمارا ہر عمل لوگوں کے دکھاوے کے لیے، ہمارا ہر عمل اس کو دکھانے کے لیے. اچھا اس نے نظر کی 10,000 درہم کی تو میں 20,000 درہم کی کروں گا. بھائی یہ امام حسین بھی قبول نہیں کریں گے، مولا عباس بھی قبول نہیں، کیونکہ تم ان کے لیے نہیں کر رہے، تم اس کو گھٹانے کے لیے کر رہے ہو. ادب بڑے بھائی کا. حضرت امام حسین نے یہ بتایا کہ میرے بھائی نے اگر 500 دیا تو میں 490 دوں گا. ہم کیا کہتے ہیں، بھائی نے 500 دیا تو میں 5,000 دوں گا. ہو بھی نہ تو ادھر ادھر سے لے کے ہم کہتے ہیں بھائی سے زیادہ ہو. اچھا بڑے بھائی کا احترام ہے، بڑے بھائی کا احترام ہے، رسپیکٹ ہے. جب بڑے بھائی کا احترام کرنے کی عادت ہوگی تب امام زمانہ کی احترام میں تم عادت ہو جائے گی، اس امام زمانہ کے احترام کی عادت بن جائے گی. اچھا بڑے بھائی کا احترام کیا،
اب تمہاری شادی ہوگی, تمہارا بیٹا ہوا بیٹی ہوئی, 4-5 سال کا بیٹا ہے بیٹی ہے, اس کا بھی احترام کرو. اب اکثر کہتے ہیں بچے کا احترام, روایات میں ملتا ہے جب تمہارا بیٹا آئے گھر میں یا کمرے میں اپنے بیٹے کے احترام میں کھڑے ہو جاؤ. اکثر لوگ کہتے ہیں بیٹے کے احترام میں, 4 سال کا بچہ ہے کم وقت, اس کے لیے میں کھڑا ہو جاؤں. نہیں نہیں, یہ چھوٹا ہے, لیکن کہتے 7 سال تک بچہ بادشاہ ہوتا ہے, بادشاہ کے احترام میں کھڑے ہو جاؤ. اور علماء بتاتے اس لیے کھڑے ہو جاؤ, ایک تو بچے کی سیلف اسٹیم بڑھے گی, بچے کی عزت نفس بڑھے گی کہ میرا بابا میرے احترام میں کھڑا ہوا, آئندہ اچھا بچہ بنے گا وہ. اور دوسرا تمہارا تکبر و غرور ٹوٹے گا کہ بچے کے احترام میں کھڑے ہو گیا. اکثر لوگ کہتے بچہ ہے, یہ کیا جانتا ہے مجلس کے بارے میں, یہ کیا جانتا ہے نماز کے بارے میں. کہتے کسی کو کم نہ سمجھو, تکبر میں ہرگز مبتلا نہ ہو. اگر کسی بچے کو تم نے دیکھا تو یہ نہ کہو یہ کون ہے, بچہ ہے, یہ سوچو کہ اس کے گناہ کم ہوں گے, یہ مجھ سے بہتر ہے. اگر کسی بڑے کو دیکھا یہ مت کہو کیونکہ بڑا ہے تو اس کے گناہ زیادہ ہوں گے, نہیں بلکہ یہ کہو یہ مجھ سے بڑا ہے, اس کے اچھے اعمال زیادہ ہوں گے. ادب ہے, احترام ہے. دیکھیے تکبر بھی انسان کو بے احترامی کرواتا ہے. تو اب بچے کے احترام میں کھڑے ہو جاؤ, بیوی کا احترام کرو, ماں باپ کا احترام کرو. اب موضوع وہاں پر پہنچا کہ دیکھو بیوی اور ماں میں اگر جھگڑا ہو گیا تو اب ہم کس طرح سے سلو کروا. لیکن اب ہو گئے 10 میں 10 منٹ, اب یہ بھی میں سناؤں گا تو 15 منٹ اور لگ جائیں گے. مسائل بھی پڑھنے ہیں تو انشاءاللہ اس کو کل سناؤں یا ابھی سنا دوں یار, کیونکہ کل ہم نے کہا تھا کہ کوشش کریں گے کم کرتے رہے. کل 1 گھنٹہ 20 منٹ کی مجلس ہو گئی تو میں نہیں چاہ رہا آج پھر اتنی لمبی ہو جائے. تو ایک بلند ترین صلوات پڑھی اگر سننا چاہتے ہیں. اور اگر نہیں سننا چاہتے پھر بھی صلوات پڑھیے. تو معلوم ہوا کہ کچھ سننا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں سننا چاہتے. اب بلند ترین صلوات پڑھیے بآواز بلند. اچھا جی, احترام گھر سے جب شروع ہوگا تو امام زمانہ کا بھی احترام کرنے کی عادت ہوگی, اور جب امام کا احترام کریں گناہ سے رکیں گے. اب دیکھیے ماں کا احترام واجب, بیوی کا بھی احترام واجب, کیونکہ روایات میں ملتا ہے اگر تم نے اپنی بیوی کو تکلیف دی تو جانتے ہو کیا عذاب ہے, فشار قبر ہوگا. اور جناب زہرا نے ہمیں سکھایا, حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا شہادت سے قبل, یہ مصائب کے جملے ہیں, شہادت سے قبل مولا علی سے کیا فرماتی ہیں بیوی؟ فرماتی ہیں اے علی اگر میں نے تجھے تکلیف دی ہے تو مجھے معاف کر دینا. اور اس جملے نے مولا علی کا دل تڑپا دیا کہ زہرا تو اور تکلیف, معاف تو تو مجھے کر کے میرے گھر میں تجھے تکلیف ہوئی. لیکن جناب زہرا سکھا رہی ہیں کہ اگر عورت نے مرد کو تکلیف دی, اگر مرد نے عورت کو تکلیف دی تو وہ گناہ کر رہی ہے. جناب زہرا نے مولا علی کو کوئی تکلیف نہیں دی, معصوم ہے جناب زہرا, معصومہ ہے, مولا علی معصوم ہے. لیکن ہمیں سکھا رہی ہے کہ اے عورت, مرد کو اگر تم نے تکلیف دی تو فشار قبر سے نہیں بچو گی, اور اسی طرح اے مرد اگر تم نے اپنی بیوی کو تکلیف دی تو تم بھی فشار قبر سے نہیں بچو گے. تو بیوی کے ساتھ بدتمیزی تکلیف فشار قبر, اور ماں کے ساتھ بدتمیزی تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکو گے. روایت میں ملتا ہے جو ماں کے ساتھ بدتمیزی کرے گا جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہو جائے گا. اب بیچارہ آدمی بیچ میں کرے کیا, ادھر سے ماں لڑی ادھر سے بیوی لڑی, اب کس سے لڑے؟ ادھر علماء کہتے ہیں اگر مرد عقل مند ہوگا تو وہ زندگی لائف کو احترام کو ایسے مینج کرے گا, نہ اس کی ماں اس کی بیوی سے لڑے گی نہ اس کی بیوی اس کی ماں سے لڑے گی. اب یہ مرد کی عقل پہ ہے, اگر عقل مند تھا تو گھر میں کوئی جھگڑا نہیں, اور اگر عقل یوز نہیں کی اس نے, کیونکہ عقل تو اللہ نے سبھی کو دی ہے, تو پھر روزانہ جھگڑا ہوگا, ساس بہو کا جھگڑا ہوگا. اب دیکھیے مرد اگر عقل مند ہو کیا کرے, مختصر کر لوں کہ بہت وقت گزر گیا. مرد اگر عقل مند ہو تو کیا کرے گا؟ دیکھیے اب مکس فیملیز ہیں, ماں باپ ساتھ رہ رہے ہیں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ مثلا ایران میں کراچی میں سنا ہے آج کل شروع ہو گیا ہے, شادی ہوئی تو ماں باپ سے الگ ہو گئے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ سے الگ ہو گئے تو ان کے تجربے سے فائدہ نہیں حاصل کر سکتے. ماں باپ کا تجربہ ہے 20 سال کا 40 سال کا, میں نے کہا نا اللہ نے کہا ان کی اطاعت کرو کیونکہ ان کا تجربہ ہے. جہاں تک اسلام کے خلاف بات نہیں کر رہے, اسلام کے دائرے میں کر رہے ہیں, تو ان کے تجربے سے فائدہ لو. ہاں, آپ کا چھوٹا بچہ بیمار ہو گیا, آپ کو پتا نہیں اس بچے کو کیا کرے, لیکن آپ کی ماں کو پتا ہے اب فلاں کام کرو گے تو بچہ ٹھیک ہو جائے گا.
لیکن آپ کو معلوم نہیں، ڈاکٹر کے پاس لے گئے، ڈاکٹر نے سوئی لگا دی اور بچہ الٹا زیادہ بیمار ہو گیا، تو نقصان ہو گیا یار. تو جب ماں باپ کے ساتھ ہوں گے وہ آپ کو تجربہ دیں گے. لیکن اب مرد کرے کیا تاکہ اس کی بیوی اور اس کی ماں میں جھگڑا نہ ہو؟ دیکھیے اب یہ بیچاری عورتیں گھر میں اکیلی ہوتی ہیں، فارغ ہوتی ہیں، اور جب انسان فارغ ہوتا ہے بیچ میں تیسرا شیطان ہوتا ہے. اب بیچاری ساس بھی فارغ، بیوی بھی فارغ، کھانا پکا لیے، برتن دھو لیے، کپڑے دھو لیے، آج کل سارا کام مشین کرتی ہے، اب کوئی اور کام ہے ہی نہیں، تو یہ بیچارے فارغ بیٹھے. جب فارغ ہوں گے تو کام کیا ہوگا؟ جھگڑا ہوگا. تو اب مرد کی عقل مندی یہ ہے، کوشش یہ کرے ان کو فارغ نہ رکھے. دیکھیے بیوی کا فن کیا ہے، ماں کا فن کیا ہے، کس چیز میں ایکسپرٹ ہے، بیوی کو اس کام میں بزی رکھے، ماں کو اس کام میں بزی رکھے. جب بزی رہیں گے تو جھگڑا نہیں ہوگا، اختلاف نہیں ہوگا. اچھا ایک یہ کام کرے، کیونکہ کہتے ہیں پریکوشن از بیٹر دین کیور، علاج سے بہتر یہ کہ آپ پہلے سے احتیاط کر لیں. یہ پریکوشن کی بات کر رہا ہوں، اور اگر جھگڑا ہو گیا اس میں کیا کرے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتا. اچھا ایک یہ کہ ان کو فارغ نہ رہنے دیں. جب بھی فارغ ہو نا دو آدمی، اسپیشلی ساس بہو، پھر ان میں جھگڑے کے علاوہ تیسری کوئی اور چیز ملتی نہیں. اچھا اب دوسرا کیا کرے؟ اب دیکھیں جو لڑکی آتی ہے نا گھر میں، جو بہو ہے اپنے ماں باپ سب کو چھوڑ کر آتی ہے، تو وہ لڑکی یہ چاہتی ہے کہ ساری شوہر کی میاں کی محبت مجھے ملے، کیونکہ وہ یہ سوچ کے آتی ہے میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی ہوں، اپنی ساری محبتیں چھوڑ کر آئی ہوں، تو اب میاں کی پوری محبت مجھے ملے. یہ عورت کے ذہن کا ایک سائیکولوجیکل پرابلم ہے کہ کہتی ہے پوری محبت میاں کی مجھے ملے، ماں کو بھی محبت نہ دے، اپنے باپ کو محبت، اکثر یہ پرابلم دیکھا جاتا ہے. اچھا ادھر سے جو اس کی ماں ہے، جو ساس ہے لڑکے کی، وہ کیا دیکھتی ہے؟ وہ دیکھتی ہے کہ بھائی جو اس کا بیٹا ہے، سمجھیے اکلوتا بیٹا ہے، اب وہ زیادہ محبت اپنی بیوی کو دے رہا ہے، روزانہ گھمانے لے جا رہا ہے، روزانہ گفٹ دے رہا ہے، اور روزانہ اسے بہت محبتیں دے رہا ہے، اور مجھے کم توجہ دے رہا ہے، مجھے زیادہ لفٹ نہیں مل رہی. حالانکہ جوانی میں اس نے سارا یہ انجوائمنٹ کر لیا تھا. کہتے ہیں نا ساس بھی کبھی بہو تھی، تو تم جب بہو تھی تو تم بھی سارا یہ مزے کر چکی تھی، اب کیوں اپنی بہو کو تم تنگ کر رہی ہو؟ اب یہاں پہ میں نے کہا مرد کی عقل مندی. مرد کیا کرے؟ مثلا پہلے ماں کے لیے مہینے میں ایک مرتبہ گفٹ لاتا تھا، اب ہر روز بیوی کے لیے گفٹ لا رہا ہے. تازی تازی شادی ہوتی ہے تو جوان جانتے ہیں ہر روز گفٹ لانا، ہر روز اسے خوش کرنا، تو ٹھیک ہے ہر روز گفٹ لے کے آؤ اپنی بیوی کے لیے، لیکن کیا کرو ایک گفٹ اپنی والدہ کے لیے بھی لے کے آؤ، تاکہ اسے فیل نہ ہو کہ یہ مجھ سے زیادہ اسے توجہ دے رہا ہے. ادھر سے بیوی کو بھی جتنی محبت دینی ہے دے، گفٹ دے رہا ہے ہر روز لے کے آئے، لیکن ایک گفٹ والدہ کے لیے بھی لے کے آئے، اماں جی یہ آپ کے لیے گفٹ ہے، پھر بیوی کے لیے گفٹ لے کے آئے، یعنی یہ فیل نہ ہونے دے. اور یہ دیکھیے یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے، یہ حب نفس ہے، یہ حب ذات ہے عورتوں کے اندر کبھی کبھار، کہ وہ کہتی ہے یہ محبت صرف میرے لیے ہو. دیکھیے محبت صرف میرے لیے یہ صحیح بات نہیں. دیکھیے اس کی ماں ہے یہ بہو، یہ لڑکی سمجھے کہ وہ آخر اس کی ماں ہے، اس نے اسے جنم دیا ہے، اس نے اسے پیدا کیا ہے، اس کا احترام واجب ہے، اس کا محبت کرنا اس پر واجب ہے. ٹھیک ہے مجھے بھی محبت دے، لڑکی یہ سمجھے کہ دیکھیے ٹھیک ہے مجھے بھی محبت دے، لیکن ماں کو محبت دے، اور ماں بھی یہ خود خواہی نکال دے. تو مرد کا تیسرا کام کیا؟ خود خواہی، حب نفس اور حب ذات اپنی ماں اور اپنی بیوی کے دل سے نکال دے. روایات سنا کے، احادیث سنا کے، مختلف واقعات سنا کے یہ خود خواہی ان کی ختم کر. جب خود خواہی ختم ہوگی تو جھگڑا نہیں ہوگا. لڑکی بھی نہیں سوچے گی صرف مجھے محبت دے، کہے گی ٹھیک ہے مجھے بھی دے رہا ہے، اپنی ماں کو بھی محبت دے، اور ماں بھی یہ نہیں سوچے گی کیوں صرف اسے محبت دے. اور چوتھا جو مسئلہ ہے وہ ان کو یہ سمجھا دے کہ اے میری والدہ یہ تمہاری اپنی بیٹی ہے. اکثر جھگڑے اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی بہو کو بہو نہیں سمجھتی. مثلا دیکھیے بہو کوئی کام کر رہی ہے اور پتیلا اس نے جلا دیا، ساس نے آگے ڈانٹ دیا یہ ہنڈی تم نے کیوں جلا دی، تو بہو کو غصہ آ گیا، کہا آپ کا کیا جائے. اب جب آپ کا کیا جائے کہا آگے پھر آپ جانتے کیا ہوگا. اب اس کی اگر اپنی بیٹی ہوتی وہ اس کو اس طرح نہیں ڈانٹتی اے تم نے کیوں یہ ہنڈی جلا دی، اس کو سمجھاتی بیٹا اے میری بیٹی کیوں تم نے جلا دیا، کل تمہاری شادی ہوگی، کل تم اپنے شوہر کے گھر جاؤ گی، لوگ کیا کہیں گے. ادب سے پیار سے محبت سے اپنی بیٹی کو سمجھا رہی ہے لیکن اپنے بہو کو ڈانٹ رہی ہے. تو بس یہ مرد کا کام ہے اس کو اپنی ماں کو سمجھا دے اماں جی یہ آپ کی اپنی بیٹی ہے، یہ کوئی اور لڑکی نہیں آپ کی بیٹی ہے. اور لڑکی کو بھی سمجھا دے، اپنی بیوی کو سمجھا دے، بہو کو سمجھا دے کہ یہ ساس نہیں یہ تمہاری ماں ہے. روایات میں ملتا ہے کہ تمہارے ساس سسر تمہارے ماں باپ ہے، وہ ان کو سمجھا دے یہ تمہاری بیٹی وہ تمہاری ماں ہے. اچھا یہ تو پریکوشن از بیٹر دین کیور، احتیاط کرے یہ سارا کام کر لے. اب جنہوں نے نہیں کیا اور ہر روز جھگڑا ہے وہ کیا کریں بیچارے. اب وہ کیا کرے جب ساس اور بہو میں جھگڑا ہو جائے تو اس وقت غصے کی حالت میں کچھ نہیں ہوتا. روایات میں ملتا ہے جب انسان غصے میں ہو تو اس وقت اگر اسے حدیث بھی سناؤ اثر نہیں لے گا. غصے کی حالت میں نہ اپنی بیوی کو سمجھاؤ نہ اپنی ماں کو سمجھاؤ. جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے اب پیار سے دونوں کے پاس جاؤ.
پہلے اپنی والدہ کے پاس جاؤ. اب الفاظ کا کھیل ہے, کیونکہ دیکھیے سائیکولوجی, آج کی سائیکولوجی, ماڈرن سائیکولوجی بتا رہی ہے کہ دیکھو الفاظ کے ذریعے سے تم ایک انسان کو مار بھی سکتے ہو, الفاظ کے ذریعے سے ایک انسان کو زندگی بھی دے سکتے ہو. مثلا اگر الفاظ کا میں مثال دوں, کوئی انسان آ کے آپ کو گالیاں دے کہ تم کم بخت ہو, تم فلاں ہو فلاں ہو فلاں ہو, تو خود بخود آپ ایک عجیب سا احساس کریں گے. لیکن کوئی آ کے کہے کیا کہنا, آپ کتنے اچھے ہیں, کتنے مومن ہیں, کتنے بھلے, خود بخود آپ کی سیلف اسٹیم بڑھے گی اور آپ اچھا احساس کریں گے. تو الفاظ جو ہے انسان کی زندگی بنانے والے ہیں. کبھی آپ نے کسی ہارٹ پیشنٹ کو کوئی لفظ کہہ دیا, ارے تمہارا بیٹا مر گیا, لفظ ہے نا, اور اس کا بیٹا مرا بھی نہ ہو, آپ نے مذاق کیا, وہ بیچارہ سچ میں مر جائے گا. تو الفاظ انسان کو مار بھی سکتے ہیں, الفاظ انسان کو زندگی بھی دے. اب الفاظ کا کھیل ہے. اپنی والدہ کے پاس جائے, جب غصہ ٹھنڈا ہوا ہے, کہا اماں جی دیکھیے یہ آپ کی بیٹی ہے, اگر میری بہن یہ کام کرتی تو آپ اسے ڈانٹتی؟ نہیں ڈانٹتی. اب پیار سے وہ سمجھا. اب یہ جو الفاظ میں کرا یہی جملے نہ کہے. ہر انسان اپنی ماں کو دیکھے, اس کی ماں کی ذہنیت کیا ہے, اس کی بیوی کی ذہنیت کیا ہے. یہ نہیں کہ جو میں نے کہا وہی جا کے بتائیں اور بعد میں غلط کام ہو جائے. نہیں, آپ خود دیکھیے کہ وہاں پہ آپ کی والدہ کی روان شناسی, سائیکولوجی کیا ہے, نفسیات کیا ہے, آپ کی بیوی کی نفسیات کیا ہے. لیکن اتنا کہیے دیکھیے والدہ آپ تو نہیں چاہتی میں جلدی مر جاؤں, کون سی ماں چاہتی ہے میرا بیٹا مر جائے. آپ تو نہیں چاہتی میں فقیر ہو جاؤں, نہیں بیٹا میں نہیں چاہتی. تو اماں دیکھیے اگر میرے گھر میں آپ کے ساتھ بدتمیزی ہوگی تو میری عمر گھٹ جائے گی, میرا رزق گھٹ جائے گا. روایت میں ملتا ہے کہ اگر ماں باپ کے ساتھ تم نے بدتمیزی کی, تمہاری عمر گھٹ ہو جائے گی, تمہاری عمر کم ہو جائے گی اور تمہارا رزق بھی ختم ہو جائے گا. والدہ کہے گی نہیں میں نہیں چاہتی, تو میں کیا کروں بیٹا؟ اماں میرے لیے دعا کیجیے اور میری بیوی کو اپنی بیٹی سمجھیے. کیونکہ اگر آپ نے اسے اپنی بیٹی نہیں سمجھا, اپنی بہو سمجھا, اس سے لڑائی کی, اس نے اگر خدا نہ خواستہ وہ آج 2011 کی جوان ہے, آپ 1969 کی جوان ہے, آپ پتہ نہیں 40 سال پرانی جوان ہے, آپ کی ذہنیت میں فرق ہے, آپ لوگوں کا ذہن الگ ہے. آپ اسے اپنی بیٹی سمجھ کے اسے سمجھائیے اور پیار سے سمجھائیے. اگر اس نے کوئی غلط کام کیا, جھگڑا کریں گے تو کیا ہوگا, وہ بھی خدا نہ خواستہ جھگڑا کرے گی. اگر وہ بدتمیزی کرے گی کیونکہ میری بیوی ہے, میری وجہ سے آپ کی اہانت ہو رہی ہے, تو میری عمر گھٹے گی, میرا رزق گھٹے گا. تو آپ تو یہ نہیں چاہتی نا. ماں کہے گی نہیں بیٹا کیا کروں. اماں آپ ایسے کیجیے, کل سے اگر میری بیوی نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی خدا نہ خواستہ اگر, تو پہلی بات تو آپ ادھر صبر کر لیجیے اور آ کے مجھے بتائیے, میں خود جا کے اس نمٹ لوں گا, میں خود جا کے اسے سمجھا دوں گا. انشاءاللہ کبھی وہ نہیں کرے گی بدتمیزی. لیکن اگر اس نے کوئی غلط کام کیا, بیٹی سمجھ کے سمجھا دیجیے. آپ تو ہمیشہ حق پر ہے, آپ تو ہمیشہ صحیح کرتی ہیں, آپ کبھی غلط نہیں کرتی. بچپنے سے مجھے سمجھا کے آپ نے بڑا کیا, آپ تو غلط نہیں کرتی انشاءاللہ. لیکن والدہ اب آپ ایسے کیجیے, اگر میری بیوی نے غلطی کی آپ ان سے لڑیے مت, مجھے بتا دیجیے, میں سیٹ کر لوں گا پرابلم. اب یہ ماں ظاہری بات ہے سمجھ لے گی. اگر بیٹے سے محبت ہوگی کہے گی نہیں بھائی میرا بیٹا کیوں جلدی مر جائے, میرا بیٹا اس کا رزق کیوں کم ہو جائے. اب جائے بیوی کے پاس, گفٹ لے جائے اور پیار سے جا کے کہے دیکھیے آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں جلدی مر جاؤں, میرا رزق کم ہو جائے. کہے گی نہیں. تو اسے یہی بات بنائے, اگر ماں کے ساتھ بدتمیزی ہوگی تو کیا ہوگا, میری عمر گھٹے گی, میرا پیسہ گھٹے گا. آپ تو یہ نہیں چاہتی, کوئی بھی نہیں چاہتی اس کا میاں مر جائے, وہ بیوہ ہو جائے, اس کا رزق کم ہو جائے اور وہ قرض دار ہو جائے. تو بس دیکھیے اب آپ اپنی ماں سمجھیے, میری ماں کو. ان کے ساتھ اگر آپ بدتمیزی کریں گی تو کیا ہوگا, میری ماں ناراض ہوں گی. جب ناراض ہوں گی تو میں آقے والدین میں شامل ہو جاؤں گا. اتنا بڑا جب گناہ ہوگا, میری عمر گھٹے گی. تو آپ کیا کیجیے, اماں کے ساتھ بدتمیز, اگر انہوں نے ڈانٹا بھی تو اپنی ماں سمجھ کے اگنور کر لیجیے. جیسے آپ کی ماں نے اتنا ڈانٹا آپ کو زندگی میں, آپ نے کبھی ان سے لڑائی نہیں کی. اب میری ماں کے ساتھ آپ نہ لڑیے, کیونکہ آپ اسے اپنی ماں نہیں سمجھتے. اپنی ماں سمجھیں گی تو آپ اس سے جھگڑا نہیں کریں گی. اور دوسری بات یہ ہے, دیکھیے اگر میری والدہ نے کبھی آپ کو ڈانٹ بھی دیا, غلطی پہ ڈانٹ دیا, آپ کی غلطی تھی بھی نہیں, ویسے ہی والدہ نے ڈانٹ دیا, آخر وہ 40 سال پرانی جوان ہے, تم آج کی جوان ہو, تم صبر کر لو. تم اماں کے ساتھ نہ لڑنا, کیونکہ لڑائی کا فائدہ نہیں ہوگا. لڑو گی, اماں کے ساتھ بدتمیزی کرو گی تو تمہارا بچہ, تمہاری بیٹی دیکھے گی, تم سے سیکھے گی. کل وہ بڑی ہوگی تمہارے ساتھ بدتمیزی کرے گی. اور اکثر خاندان میں دیکھا, جب بہو نے ساس کے ساتھ بدتمیزی کی تو بچوں نے دیکھا, کیونکہ بچے اپنی دادی کے ساتھ تو محبت کرتے ہیں, تو جب بڑے ہوئے بچے اپنی ماں کے ساتھ بھی محبت نہیں کرتے, ماں کے ساتھ وہی بدتمیزی کرتے ہیں. اور جب ماں روکتی ہے, کہتے ہیں کہ تم نے ہماری دادی کے ساتھ جو ایسا کیا تھا, تو اسے سمجھائیے کہ آپ چاہتی ہیں کل جب آپ 40 سال کی ہوگی, آپ کی بیٹی آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے, وہ کہے گی نہیں. تو آپ جب ادب کریں گی تو ادب بچہ سیکھے گا, کیونکہ بچے جو ہے نا وہ وہی کرتے ہیں جو ماں باپ کرتے ہیں. اکثر ماں باپ چاہتے ہیں بچہ بہت اچھا مومن بن جائے, بچہ وہ نہیں بنتا جو آپ چاہتے ہیں, بچہ وہ بنتا ہے جو آپ ہوتے ہیں. آپ کسی گھر میں طوطا رکھ لیں, اچھے بااخلاق انسان کے گھر میں, تو وہ آپ کو کہے گا حضور کیسی طبیعت ہے, خیریت سے. کسی بدتمیز گھر میں رکھ لیجیے, جیسے طوطا آپ کو دیکھے گا گالیوں پہ گالیاں لگایا. کیوں, بچہ بھی طوطے کی طرح ہے, جو گھر میں سنتا ہے, جو گھر میں سیکھتا ہے وہی کرے گا. تو دیکھو میری بیوی, تم یہ تو نہیں چاہتی کہ کل تمہارا بچہ بدتمیزی کرے, تو تم بھی اگر والدہ نے ڈانٹ دیا, تم حق پر بھی تھی, اگر تم والدہ سے نہ لڑنا, مجھے بتانا, میں خود والدہ کو سمجھا لوں گا. اب یہ تو میں نے صرف مثال دی,
وقت بھی کم ہے، صرف میں نے مثال دی. میں نے کہا ہر انسان اپنے گھر کی نفسیات کو دیکھ کر اس مطابق بولے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی سولو ہوگا. اور جب گھر سے احترام ہوگا تو انشاءاللہ گھر میں ادب کریٹ ہو گیا. اب امام زمانہ کا ادب بھی باقی رہے گا. اب امام زمانہ کے ساتھ بھی احترام و تعظیم و ادب کے ساتھ پیش آئے گا. گناہ کر نہیں سکتا وہ انسان جس کے دل میں ادب امام ہے. وہ یہ کہے گا میں کیسے گناہ کروں جب میرا امام مجھے دیکھ رہا ہے. بہت وقت لے لیا، آپ سب سے معذرت خواہ ہوں. انشاءاللہ ان باتوں کا آپ فائدہ لیں، انشاءاللہ ان باتوں کو بھلائیں مت، ان پر عمل کریں. مسلسل میں 3 دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ باتیں سن کر بھلائیے مت، اس پر عمل کیجئے، پرابلم سولو کیجئے. ساس بہو کا مسئلہ ایک چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ ہے، لیکن ہمارے گھروں میں بڑے سے بڑا مسئلہ یہی بن جاتا ہے. طلاقوں تک باتیں پہنچ جاتی ہیں، نیگیٹو تھنکنگ کی وجہ سے، سوئزن کی وجہ سے، بہت ساری باتیں ہیں. میں نے صرف مختصر کر کے صرف اشارہ کیا. انشاءاللہ دعا کریں بار اللہ ہمارے دلوں میں ادب کریٹ فرما، ہمیں با ادب بنا دے تاکہ امام کے حضور میں ہم 24 گھنٹے ہیں، امام کے حضور میں گناہ نہ کریں. آئیے سب مل کے دعا کریں کہ بار اللہ ہمیں با ادب بنا اور حر کی طرح با ادب بنا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بلند آواز اللہم اللہم صلی علی اللہم صلی علی یا اللہ یا اللہ یا اللہ. بلند آواز یا اللہ یا میرے اللہ بخش دے آج ہم سب کے گناہ. ایسا وسیلہ دیکھ کوئی خالی ہاتھ نہ جائے. میرے اللہ تجھے واسطہ اس لحظے کا جب حسین نے گھوڑے سے اتر کر 2 کٹے ہوئے بازو اٹھائے، بازوؤں کو چوم کے کہا عباس میری کمر ٹوٹ گئی. آج بھی باب الحوائج کا واسطہ دیا ہے، کوئی خالی ہاتھ نہیں جائے گا. ایک مومن ہے ہر روز مجھے کہتے ہیں، یہی بیٹھتے ہیں آنکھوں سے روشن دل ہے، کہتے مجلس میں آپ دعا کیجئے اللہ میری آنکھوں میں نور دے دے. انشاءاللہ دعا کرتے ہیں باب الحوائج عباس کے صدقے میں اللہ انہیں آنکھوں میں نور عطا کرے. جو بھی بیمار ہے اللہ اسے شفا دے، جو بھی مشکلات میں اللہ ان کی مشکلات کو دور کرے. میرے اللہ حضرت عباس کا صدقہ آج ہمارے سارے گناہ بخش دے. میرے اللہ سنو گے کیا جواب آئے گا. اللہ کہے گا اے مومنین اگر میں تمہیں بخشنا نہ چاہتا، اے علی کے چاہنے والوں میں ہرگز علی کو خلق نہ کرتا.
اگر اللہ ہمیں بخشنا نہ چاہتا علی کو پیدا نہ کرتا. اللہ نے علی کو خلق کیا. مومنین اگر گناہ ہو گیا آؤ میرے پاس, مجھے علی کے زخمی سر کا واسطہ دو, علی کے صدقے تمہارے سارے گناہ بخش دوں گا. عزیزو اگر اللہ ہمیں بخشنا نہ چاہتا ہرگز بیوی زہرا کو خلق نہ کرتا. اللہ کہتا ہے مجھے اس بیوی کا واسطہ دو جو رو کے کہتی تھی بابا مجھ پہ اتنے مصائب آئے ہیں, اگر دنوں پہ آتے دن راتوں میں بدل جاتی, اگر پہاڑوں پہ آتے پہاڑ سرما ہو جاتے. کتنے وسیلے ہیں, یہ وسیلے دلیل ہے اللہ ہمیں بخشنا چاہتا ہے. اگر اللہ ہمیں بخشنا نہ چاہتا اللہ حسن کو خلق نہ کرتا. اللہ کہتا ہے میری دربار میں مجھے حسن کے جگر کے ٹکڑوں کا واسطہ دو, ہاں میں تجھے بخش دوں گا. اگر اللہ نے ہمیں بخشنا نہ ہوتا اللہ ہرگز علی اصغر کو خلق نہ کرتا. اللہ کو اصغر کی ننھی گردن کا واسطہ دو. یہ سارے وسیلے ہیں. اگر اللہ بخشنا نہ ہوتا اللہ ہرگز سکینہ کو خلق نہ کرتا. اگر غلطی کی ہے اللہ سے بی بی سکینہ کے وسیلے معافی مانگو. میرے اللہ تجھے اس مظلومہ بیوی کا واسطہ جس کے کانوں سے خون جاری تھا اور چہرے پہ کالے نشان, آنکھوں میں آنسو ہے, دعا کی قبولیت کا وقت ہے. ہاتھوں کو بلند کیجئے, سب مل کے کہیے یا غفارو یا غفارو. ہاتھوں کو سروں سے بلند کیجئے, اللہ کو دکھائیے خالی ہاتھ آئے ہیں. بلند آواز سے یا غفارو یا غفارو یا غفارو یا غفار. بخش دے میرے اللہ حضرت عباس کے صدقے میں آج کوئی خالی ہاتھ نہیں جائے گا. مخصوصاً وہ جو مومن پیچھے بیٹھے ہیں جن کی آنکھوں میں نور نہیں, انشاءاللہ دعا کرتے آج عباس کے صدقے میں نور عین لے کے جائے. حضرت عباس کو مولا حسین جنگ کی اجازت نہیں دے رہے تھے. حضرت عباس نے کہا مولا اجازت دیجیے نا. مولا حسین نے کہا باس تو میرے لشکر کا علمبردار ہے. حضرت عباس نے کہا مولا کہاں ہے میرا لشکر جس کا میں علمدار ہوں. میرا لشکر حوض کوثر میں انتظار کر رہا ہے.
مولا حسین نے فرمایا عباس اب جو تمہارا جی چاہتا ہے تو ایک کام کرتا جا، سکینہ بڑی پیاسی ہے، سکینہ کا مشکیزہ بھی لیتا جا، شاید سکینہ کی پیاس بجھ جائے۔ حضرت عباس آئے، سب سے خدا حافظ کیا، اب جناب زینب کے خیمے میں پہنچے، کہا شہزادی اجازت دیجیے پانی لینے جا رہا ہے۔ بی بی زینب نے فرمایا عباس میں تجھے روکتی نہیں، مگر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جا، کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ جی شہزادی، جی میری مولا زادی، جی آقا زادی۔ حضرت زینب نے روتے ہوئے فرمایا عباس جب کوفے میں بابا کی حکومت تھی، ایک دن بابا نماز سے جب واپس آئے، زارو قطار رو رہے تھے، روتی ہوئی آنکھوں سے میرے سر کا بوسہ لے رہے تھے، روتی ہوئی آنکھوں سے میرے ہاتھوں کا بوسہ لے رہے تھے۔ میں نے پوچھا بابا رونے کا سبب کیا ہے؟ بابا کی چیخیں بلند ہوئی، بابا نے کہا زینب یہی کوفہ ہوگا، ظالم تیری ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائیں گے، زینب یہی کوفہ ہوگا، ظالم تجھے کھلے زار پہنائیں گے۔ بی بی زینب نے کہا میں نے عرض کیا بابا جان آپ امام ہیں، آپ معصوم ہیں، سچ کہتے ہیں، مگر میرا ایک سوال ہے، بابا دنیا میں اگر کسی بہن کا ایک بھی بھائی ہو، کوئی اس کا نام نہیں لیتا، اللہ نے مجھے 18 بھائی دیے ہیں، اللہ نے مجھے حسن جیسا بھائی دیا، اللہ نے مجھے حسین و عباس جیسا بھائی دیا، کیسے کوئی مجھے ہتھکڑیاں پہنائے گا؟ عباس سنو گے بابا نے کیا کہا؟ بابا نے کہا زینب نہ حسن رہیں گے، نہ حسین، نہ عباس۔ اب سنیں کہ جناب زینب نے کس طرح خدا حافظ کہا، کہا خدا حافظ عباس میں سمجھ گئی ہوں، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہننے کا وقت قریب ہے، خدا حافظ۔ حضرت عباس خیمے سے روتے ہوئے نکلے، اب جناب سکینہ کی طرف گئے، کہا بیٹا سکینہ بابا نے اجازت دے دی، مشکیزہ دو پانی لے کے آؤ، پانی کا نام سننا تھا، بچے خوش ہوئے، سکینہ کی خوشی میں اضافہ ہوا، ہائے اب اصغر کو پانی مل جائے گا، آئے بھائی پیاسا نہیں مرے گا۔ حضرت عباس نے مشکیزہ لیا، جناب سکینہ نے سارے بچوں کو کہا نہ گھبرانا، میرا چچا کبھی خالی نہیں آتا، ضرور پانی خیموں میں آئے گا۔ مولا عباس نے کہا سکینہ اب میں 3 مرتبہ اللہ اکبر کہوں گا، پہلی تکبیر جب میں یہاں سے چلوں گا، دوسری تکبیر جب میں پانی بھروں گا،
तीसरी तकबीर जब सुनो ना समझ लेना पानी पहुंच जाएगा। हजरत अब्बास ने कहा अल्लाहु अकबर और मैदान की तरफ बढ़े। नहर के किनारे पहुंचे, पानी भरा, चुल्लू में पानी उठाया। हम और आप जब पानी की तरफ देखते हैं हमें अपना चेहरा नजर आता है, मगर हजरत अब्बास को सकीना के खुशकोट नजर आए। बच्चों की अलतश की आवाज कानों में आई, पानी फेंक दिया, पानी भरा, उठे दोबारा का अल्लाहु अकबर। हाय, अब दूसरी तकबीर के बाद बड़ी देर हो गई, सकीना को तीसरी तकबीर सुनने नहीं आई। देखा आलम कभी दाएं कभी बाएं, कहा पुत्री अम्मा ये क्या हो रहा है? जनाब ज़ैनब ने पूछा हुसैन आलम गिर गया। हुसैन की आवाज आई ज़ैनब कमर टूट गई। अब्बास गिर गए। मौला मैदान की तरफ दौड़े। मौला ने हजरत अब्बास का सर झोली में रखा। कहा अब्बास मेरे भाई वफादार अलमदार, कोई आरज़ू, कोई तमन्ना, कोई ख्वाहिश है? हजरत अब्बास ने कहा मेरे मौला, मेरे आका, मेरी अम्मा ने फरमाया था जब मैं पैदा हुआ था सबसे पहले जब मेरी आंखों ने देखा था तो आपके नूर को देखा था। मौला अब जो मैं जा रहा हूँ मैं ये चाहता हूँ जाने से कबल भी आपको देखता जाऊं, मगर मौला एक आंख में तीर लगा है, दूसरी आंख में खून है। मौला अगर इजाजत दे तो अबा के दामन से आंख का खून साफ कीजिएगा। मौला ने खून साफ किया। अब्बास ने जी भर के ज़ियारत की। आप मौला हुसैन ने कहा बस तेरी तमन्ना पूरी हो गई, अब मेरी भी एक आरज़ू है। कहा जी मौला। कहा अब्बास तेरी पूरी जिंदगी गुजर गई, कभी आका कह के पुकारा, कभी मौला कह के पुकारा, मेरी आरज़ू है मुझे भैया कह के आवाज दे। आए हजरत अब्बास ने कहा मौला अम्मा से वादा करके आया हूँ, मरता मर जाऊंगा, भाई कह के नहीं पुकारूंगा। मौला हुसैन ने कहा अब्बास मैं इमाम हूँ, हुक्म कर रहा हूँ, मुझे भाई कहो। जब नहीं कोई गुबार उठाओगा, काले बुरके में कोई बीबी आई होगी, कहा होगा अब्बास मैं ज़हरा हुसैन की माँ हूँ, मुझे माँ कह के पुकारो, हुसैन को भाई, हुसैन को भाई कह के पुकारो। अजीज़ो आइए फारसी का एक लोहार रोज की तरह सुना हूँ। हजरत अब्बास के मसाइब फारसी में ईरानी हजरत उम्मुल बनीन से शुरू करते हैं। कहता है कि रावी हजरत उम्मुल बनीन के पास पहुंचा। रावी ने कहा बीबी जानम को
میں تو کشتن. کیا مطلب؟ بی بی جان ظالموں نے تیرے بیٹوں کو قتل کر دیا. لیکن سنیں گے بی بی ملبنین کیا کہتی ہے. بی بی جان کہتی ہے از حسینم چه خبر، میرے بیٹے قربان زہرا کے لال پہ، مجھے بتاؤ حسین کی کیا خبر ہے، حسین کی خبر دو. پھر راوی کہتا ہے بی بی جان جعفر تو کشتن، بی بی آپ کے بیٹے جعفر کو شہید کر دیا. پھر بی بی کہتی ہے از حسین چه خبر، مجھے اپنے بیٹوں کی خبر نہ دو، مجھے زہرا کے لال حسین کی خبر دو. اب راوی حسین کی مصیبت سناتا ہے. راوی کہتا ہے بی بی جان حسین چھوڑو بین دو نہر اور بالا بے تشنے کشتے. کیا مطلب؟ بی بی جان حسین کو ظالموں نے دو نہروں کے درمیان مگر پیاسا مار دیا. بس یہ جملہ سننا تھا. راوی کہتا ہے سرش را بلند کر، بی بی نے اپنا سر اٹھایا. جملہ سنو گے خوب رہو گے. گفت وقتی حسین و کشتن عباس من کجا بود. اے راوی جب ظالموں نے حسین کو شہید کیا تھا بتاؤ میرا عباس کہاں تھا. عباس کے ہوتے ہوئے کہاں کسی کو جرأت ہوگی حسین پہ ظلم کرے. اب راوی کہتا ہے بی بی جان ناراض نہ شو، بی بی جان عباس سے ناراض نہ ہونا. وقتی حسین و کشتن عباس اونجا نبود، جب حسین کو شہید کیا نا عباس وہاں موجود نہ تھے. کہاں تھا میرا عباس؟ اب شاعر کہتا ہے راوی کہتا ہے بی بی جان عباس سے چھوڑو اول دست راستش را بریدن بعد دست چپش را بریدن. بی بی جان جب ظالموں نے حسین پہ ظلم کیا اس سے پہلے عباس کے بازو قلم ہو گئے تھے. راوی کہتا ہے بی بی جان با گرز آہنین بر سر عباس زدن. بی بی جان ظالموں نے گرز مولا عباس کے سر پہ مارا. راوی کہتا ہے جب میں نے یہ جملہ کہا بی بی جان کھڑی ہو گئی بلند شد گفت عباس من رشید است، عباس من بلند است. بی بی کہتی ہے عرب میں کسی ماں کے پاس عباس جیسا بیٹا نہیں تھا. عباس کا قد بلند تھا، جب قد بلند تھا تو کیسے ظالم نے گرز مارا. اب وہ روایت جو راوی چھپانا چاہ رہا تھا مجبوراً بتانی پڑی. کہا بی بی جان یک دانہ جیب یک تیرے سے شعبے بدیدگان عباس زد. بی بی جان ایک ظالم نے 3 پھل کا تیر عباس کی آنکھوں پہ مار
شفاعت فرما، بالخصوص وہ مومن بزرگوار جو ہر روز التماس دعا کر رہے ہیں، میرے اللہ ان کی آنکھوں میں نور دے، ہمارے بیمار قلوب میں بھی نور دے، امام زمانہ کا جلد سے جلد ظہور فرما، میرے اللہ امام کے ظہور سے قبل ایک مرتبہ ہمیں امام کی زیارت کر دے، میرے اللہ وہ ساری رکاوٹیں جو ہمیں ملاقات امام سے روک رہی ہیں ان سب سے ہمیں نجات دے، میرے اللہ دنیا اور آخرت میں سب کو کامیابی عطا فرما، میرے اللہ جو بھی مشکلات میں ان کی مشکلات کو دور فرما، میرے اللہ جو بھی بیمار ہیں بے حق بیمار کربلا ان سب کو شفا عطا فرما، حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے، منتظمین مجلس کے مرحومین کے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، توجہ زیارت۔